اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حکمت تقسیم کی گئی تو 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملے اور ایک حصہ دوسروں کو ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو حکمت و دانائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی، اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی بڑے متعجب ہوتے تھے۔ آپ جب باتوں کا جواب دیتے تھے یا کسی الجھن کو سلجھاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا، یعنی میرے زمانہ میں خلافت میں، تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ کو ایسی باتیں کیسے آپ کے ہے، یعنی ایسا علم آپ کے پاس کیسے ہے؟ ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، علی کرم اللہ وجہ نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں عطر کو غسل دیا گیا تو آپ کے ماتھے کے اوپر پانی کے قطرے تھے، میں نے ان کو یعنی چوس لیا، پی لیا، گرنے نہیں دیا نیچے۔ تو آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو اس میں جو حکمت ہے، اس کی جو یعنی گہرائی کی باتیں ہیں، وہ ساری دانائی کی باتیں جو ہے اس کا نچوڑ جو ہے علم شریف میں ہے۔ علم شریف کا نچوڑ جو ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے نچوڑ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با ہے، جو پہلے ہے بسم اللہ کا پہلا لفظ، تو پھر فرمایا اس با کا یا بے کا جو نچوڑ ہے وہ اس کا نقطہ ہے، اور پھر فرمایا وہ نقطہ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور قرآن جو ہے نا وہ ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تاکہ یہ کل قیامت والے دن مجھے میرے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ حق کو علی کی طرف پھیر دے، یعنی جدھر حق ہوگا، جدھر علی کرم اللہ وجہ ہوں گے ادھر ہی حق ہوگا۔ تو جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یمن کا قاضی القضاء بنا کر بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بھی کم ہے اور یہ کہ مجھے اس میں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کی، ایک آپ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے الہی، اے اللہ، علی کے سینے میں ہدایت عطا فرما، اور پھر دوسری دعا یہ فرمائی کہ اس کی زبان میں استحکام دے، یعنی زبان کو مستحکم کر دے، پکی بات کرے جب بھی کرے نا۔ تو پھر فرمایا کہ علی، جب تیرے پاس کوئی مقدمہ آئے تو مدعی کی بھی بات سنو اور مدعی علیہ کی بھی بات سنو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے ذرا بھی تردد نہیں ہوا کسی بھی معاملے میں، جو میرے پاس فیصلہ ہوا میں اس میں ذرا سا بھی یعنی اس میں ایسے نہیں ہوا کہ تردد میرے دل میں آیا کہ یہ ایسے نہیں، بالکل صحیح فیصلہ آپ فرماتے تھے ماشاءاللہ۔ اور آپ فرماتے تھے نہ میں جھوٹ میں نے بولا ہے اور نہ میں جھٹلایا گیا ہوں، یعنی جو میری بات ہے وہ پختہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ جمل ہوئی تو آپ سے پوچھا کسی نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوسناک انداز میں کہا، یہی تقدیر الہی تھی۔ اور جب
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے اس شخص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شخص ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں بلا کر ارشاد فرمایا، خدایا یہی میرے اہل بیت علیہ السلام ہے، میں بھی یعنی یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہی میرے حامی ہیں۔ پروردگارہ ان سے رجس کو دور فرما اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ دور ہو جائیں لیکن تم نیکی پر ہو، یعنی اہل بیت میں شامل نہیں ہو لیکن تو بھی نیکی کے اوپر ہے جی۔ تو یہ ان کی شانیں بیان کرتے کرتے جی قلم ٹوٹ جائیں، کتابیں جو ذخیرہ ختم ہو جائے۔ اہل بیت کی شان، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بیان کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، یعنی جس کے پاس ایک بھی، یعنی پچھلے ہم نے اپنے اس میں بیان میں بات کی ہے کہ ایک بھی اہل بیت کی محبت کی بات جس کے دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اتنی اہل بیت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت کی جو ہے نا تقضی، اللہ تعالیٰ اتنی تعظیم فرماتا ہے۔ تو ہم آپ کے جو خوبصورت اقوال ہیں، آپ کی پیاری پیاری حکمت بری باتیں ہیں، ان کے اوپر یہ اپنی جو ہے بیان میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے والا بنائے۔ اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے محبین میں شامل فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ یعنی اپنا دکھ درد اپنے پاس رکھو، اس کو غیروں سے ایسے نہ بتاتے پھرو، اور اپنے جو ہے نا جو بھی حالت اللہ تعالیٰ دے اس پہ خوش رہو، اور لالچ کی بات نہ کرو۔ جو لالچ میں پڑ گیا اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی ذلت کی گہرائیوں میں یعنی وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا عقل مند کا سینہ اس کے بیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا فندہ ہے، اور تحمل بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ یعنی عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ اپنا بید کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، یعنی اپنے بیدوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور کشادہ روی سے بات کرنا کسی پیار سے تو وہ ایک محبت کا فندہ بن جاتی ہے، دوسرا آدمی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو آدمی تحمل و بردباری کرتا ہے وہ اس کے جو عیب ہیں نا وہ مدفن ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا تحمل مزاج جو ہوتا ہے آدمی جو ہے نا۔ فرمایا یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے لکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ یعنی اس کی اصلیت بتائی کہ یہ انسان ہے، اور پھر اپنے اوپر کتنا فخر و گھمنڈ کرتا ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں، یعنی تمہارے چاہنے والے ہوں۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہارے چاہنے والے ہوں تو اس سے محبت کریں، اور جب تو دنیا سے جائے تو تیرے اوپر روئیں کہ ہم سے ہمارا محبوب جس سے اتنا خوبصورت انسان تھا
جس سے رشتے و ہدایت کی باتیں ملتی تھی وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے نہ حاصل کر سکے۔ لوگوں میں بہت زیادہ درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ یعنی اگر پوری عمر میں اس نے بھلائی نہیں حاصل کی تو پھر اس سے زیادہ یعنی درماندہ کیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا اور اس سے بھی زیادہ وہ ہے جو بھلائی ملے پھر اس کو پا کر کھو دے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمت حاصل ہو تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ یعنی اللہ سبحانہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو آپ نے بھی اسی مفہوم میں فرمایا اگر تھوڑی بہت نعمتیں میرے ہونا تو اس کی ناشکری نہ کرو کہ وہ بھی تیرے سے دور چلے جائیں۔ فرمایا سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت بھی ہو جاتی، یعنی آخر تقدیر کا ہی کیا غالب آتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں نے بات کی، فرمایا کہ تقدیر میں ایسے تھا، وہ ہونا ہی تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے، فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ یعنی آپ کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو دوسری طرف بھی یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نہیں گئے۔ تو ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور انس بن مالک ہیں، اس طرح اور کچھ صحابی ہیں جو آپ کی بھی نصرت نہیں کی، تو ادھر بھی انہوں نے ان کی طرف بھی جا کے آپ کے مخالفت میں بھی نہیں آئے۔ بامربت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ جو بامربت لوگ ہیں اگر ان سے کمی بیشی ہو جائے تو اس کو درگزر کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کا نگہبان ہو، سمجھو کہ ان کا مولا ہوتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہذا بلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ یعنی جو وقت ملے اسے بہت زیادہ غنیمت جانو اور اسے فائدہ لے لو۔ اور اگر آدمی خوف میں رہے گا کسی بات کے معاملے میں، حق سے پیچھے ہٹے گا یا کسی کاوش میں، تو فرمایا پھر اسے ناکامی ہوگی۔ اور اگر کسی بات میں شرم کرے گا حق کے بات کے کرنے میں تو پھر وہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا محروم ہی ہو جائے گا۔ فرمایا جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اس سے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی اعمال تو نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، تو فرمایا پھر اس کا حسب بھی اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی مضطرب ہو اس کی ڈھارس بندھا دینا اور مصیبت زدہ سے کوئی اس کی مصیبت اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا، تو اللہ سبحانہ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بیٹے جب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی یعنی اس میں ہوں خوشی والی اور آپ اس میں کیفیت میں، تو آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا
وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا جو باتیں ہوئی تھیں انہیں اس کو بات بتا دیں۔ تو اس طرح ہی ایک موقع پہ جب ایسا موقع آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے باپ نے تجھے کہا ہوگا، ہے جی مفہوم ہے، تو آپ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کو یعنی جو اس کی ڈار سے بندھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے اس پریشانی میں ہے اور تو اس کے دل کو سمجھو کہ اس کے محبت کے ساتھ اس کی تکلیف یا جس کرم میں وہ ہے اس کو نکالنے میں اس کا مددگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ نعمتیں چھین بھی سکتے ہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت آدمی کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، کسی کو نعمتیں دے کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ میری شکر گزاری کرتا ہے نہیں کرتا، کسی سے نعمتیں لے کے واپس پھر دیکھا جاتا ہے کہ مجھ سے وہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا، یا کسی کو مصیبت میں ڈال کے، کسی کو مصیبت سے نکال کے، کسی کو مال دے کے، کسی سے مال لے کے، کسی کی اولاد لے کے، ہیں جی کسی کو اولاد دے کے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور ہر آدمی ہر انسان ہر وقت اپنے اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو بالکل چکنا رہنا چاہیے اور ہر معاملے میں صبر سے کام لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کی شکرانے نعمت کرے، اپنے معاملات میں کسی معاملات میں گلے شکوے والی بات نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ فرمایا آدم کے بیٹے، اور دوسری جگہ فرمایا جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ اور دل میں رکھی بات نہ وہ کسی نہ کسی یعنی اشارے کنایہ میں اس سے بات ہو جائے گی یا اس کے چہرے کے اثرات سے ظاہر ہو جائے گی۔ مرض جب تک ہمت ساتھ دے، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو، بہت بڑی حکمت والی بات ہے۔ یعنی مرض کی وجہ سے آدمی اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لے کہ لیٹ ہی جائے، اس میں اپنی ہمت کے ساتھ کرتا رہے تو وہ اس کا ایک تو ہمت کی وجہ سے اسے پریشانی نہیں ہوگی، رونے پیٹنے پہ نہیں آئے گا، دوسرا اس کا وقت بھی گزرے گا اور زیادہ دیر تک وہ اس مرض میں اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ہوتا تو وہی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن ایک تدبیر ہے۔ ہاں جی، بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے، یعنی کوئی زائد آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی بات و ریاضت میں لگا ہوا ہے تو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو وہ مخفی رکھے۔ ڈرو اس لیے کہ بخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرو کیونکہ ہر وقت تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے۔ دن رات میں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھپا لیتا ہے، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ جس آدمی گناہ چھپا لے اس آدمی کو چاہیے پہ اپنا گناہ چھپا کر ہی رکھے، وہ کسی کے اوپر عیاں نہ کرے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو اس لیے ایسی باتوں کو اسی طرح کرنا چاہیے، دوسروں کے اوپر خام خواہ جا کے نہ اپنے گناہ جو سے ہو جائے لوگوں میں نہیں بیان کرنے چاہیے، کیونکہ پھر وہ قیامت والے دن گواہی والی بات ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، آپ میرے اوپر حد جاری فرمائیں۔ اس کے دل میں اتنا ایمان تھا وہ پریشان ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا،
نماز پڑھی، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو بعد میں پھر جب نماز ہو چکی تو اس نے پھر وہی بات عرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، یعنی نماز پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ ایسا بڑا گناہ جس کے اوپر حد نافذ ہو سکتی تھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ اس نے مغفی رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی گناہ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت، چاہت دنیا قبر اور آخرت میں رکھے، اور اسی میں ہمارا قیامت والے دن خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔